الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام، وقصر نهاره فصام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز طالبات، اللہ تعالی نے ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت عطا فرما کر انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور بے شمار نعمتوں سے باری تعالی نے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا۔ ہر نعمت اللہ رب العزت والجلال کی اتنی عالی مرتبت اور عظیم الشان ہے کہ اگر ان کی شکر گزاری کے لیے ساری زندگی بھی انسان سجدہ ریز رہے تو سچائی یہ ہے کہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ پھر موقع بموقع، وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں اور بندیوں کو سنہرے مواقع مرحمت فرماتے ہیں، جن کو ہم وصول کر کے، جن کی قدر کر کے ہم اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ یہ جو موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ اللہ کے ایک نظام کے تحت تغیرات پیش آتے ہیں، اور دنیا میں زندگی گزارنے والا انسان ہر نئے آنے والے موسم کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ گرمی آ رہی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے گرمی سے بچاؤ کی جو شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ بارش کا زمانہ آ رہا ہوتا ہے تو برسات کا سامنا کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ سردی کا زمانہ آ رہا ہوتا ہے تو سردی کا مقابلہ کرنے کی تیاری ہوتی ہے۔ گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں، گھروں میں بھی ایسے بندوبست اور انتظامات کیے جاتے ہیں جس سے سردی سے بچا جا سکے اور اطمینان و سکون کے ساتھ صبح و شام گزر سکے۔ ہر نئے آنے والے موسم کا سامنا کرنے کے لیے اسی کے اعتبار سے تیاری ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ ہمیں زندگی میں آنے والے ہر نئے موسم میں دینی پہلو سے اس بات کو تلاش کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اس میں منفعت کا اور فائدے کا سامان بنے۔ چنانچہ سردی کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موسم میں دینی اعتبار سے ہمارے لیے جو فوائد ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے، اور امت کو یہ تلقین کی ہے کہ موسم سرما کے اس زمانے کی قدر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو گزارنے والے بن جاؤ۔ اس میں باری تعالی نے اپنا تقرب حاصل کرنے کا جو سنہرا موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے غفلت کا مظاہرہ کرنے والے نہ بنو، بلکہ اس موقع کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما یہ مسلمان کے لیے بہار کا زمانہ ہے، موسم بہار ہے۔ بہار کا موسم بڑا پرلطف ہوتا ہے، ہر طرف سبزہ، ہریالی، ٹھنڈی ٹھنڈی اور بھینی بھینی ہوائیں، ایسا خوشگوار موسم ہوتا ہے کہ آدمی صبح سے شام تک محنت و مزدوری بھی اگر کرتا ہے تو اس کو کوئی خاص تعب اور تھکان نہیں ہوتی، موسم کے خوشگوار ہونے کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن و مسلمان مرد و عورت کے لیے سردیوں کا زمانہ موسم بہار ہے۔ کیوں آپ نے اس کو بہار کا موسم قرار دیا؟ دو وجہیں آپ نے ذکر فرمائی۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا طال لیلہ فطال، سردی کے موسم میں راتیں دراز ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، تو راتوں کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، مالک کو راضی کرنا، اس کو منانے کی کوشش کرنا کوئی مشکل اور دقت بھرا کام نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کر جلدی اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے تو سوتے سوتے تھک جائیں گے اور صبح نہیں ہوگی۔ اتنی لمبی راتیں اللہ سردی کے زمانے میں اپنے بندوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ کیا ان لمبی راتوں میں آخری پہر میں 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت کا وقت ہم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتے؟ جبکہ 24 گھنٹے میں رات کے آخری پہر میں کی جانے والی عبادت اللہ کو جتنی پسند ہے، کسی دوسرے وقت میں کی جانے والی عبادت باری تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرب ما يكون العبد من الرب تبارک وتعالى في جوف الليل الآخر، انسان پروردگار عالم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں عبادت کے وقت۔ اور حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، اے لوگوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، رات کو زندہ کرنے کے عادی بنو، قیام اللیل کا معمول بناؤ، آخری پہر میں اٹھ کر 2-4 رکعتیں حسب توفیق خداوندی ضرور ادا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے دنیا میں آنے والے نیک لوگوں کی عادت اور ان کا طریقہ کار رہا۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رات میں عبادت کرنے کا اہم فائدہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا مقام قرب تم کو نصیب ہوگا۔ اللہ کا قرب جس انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ تو مقدر کا سکندر بن گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اور فرمایا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، رات کے آخری پہر میں عبادت کا معمول بناؤ گے تو خود بخود گناہوں سے تمہاری طبیعت دور ہوتی چلی جائے گی، شریعت و سنت کی محبت کے جذبات دل کے اندر پیدا ہوں گے، اور گناہوں سے اور خلاف شرع اعمال سے اور اللہ کی ناراضگی اور غضب کو مول لینے والے کاموں سے تکبر اور نفرت دل کے اندر پیدا ہونے لگے۔ یہ خاصہ ہوگا، نتیجہ ہوگا، اثر ہوگا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور خوش نصیب بندے اور بندیاں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور باری تعالیٰ کی نگاہ رحمت کے لازمی طور پر وہ خوش نصیب بندے اور بندیاں مستحق بنتے ہیں
جو اس مبارک لمحات کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنے والے ہو۔ اور آخری فائدہ پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ رات میں عبادت کا اگر معمول بنا ہوگا تو باری تعالیٰ اس معمول کے نتیجے میں جسمانی بیماریوں سے بھی تمہاری حفاظت کا فیصلہ فرمائے، تو روحانی پاکیزگی بھی انسان کو نصیب ہوگی اور جسمانی امراض سے بھی انسان کے لیے حفاظت کا فیصلہ ہوگا۔ اور کیوں چاہیے دنیا میں بسنے والے انسان، یہاں کی سعادت بھی مقدر اور وہاں ایک وقتی بھی مقدر بنے۔ تو اس موسم کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان لمبی راتوں کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ جتنی بھی اللہ توفیق مرحمت فرمائے اس کے مطابق آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کا معمول بنانے کی کوشش کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں عمومی طور پر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور یہ مزاج بن چکا ہے کہ دیر رات میں سوتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی، شروع میں 12 بج جانا، 1 بج جانا، اور نوجوانوں کی زندگی میں 2 بج جانا ایک معمول کی چیز بن چکی، اور پھر صبح ہوتی ہے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، جب آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے تب ہم اپنی آنکھوں پر ہاتھ ملتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کام کاج تلاش کرتے ہیں۔ تو جو قوم فجر کی نماز جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی سے اس درجہ قاصر و کوتاہ دکھائی دے رہی ہو اور فریضے کی ادائیگی میں بھی اتنی غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہو، اس سے یہ توقع اور امید کہاں کی جائے گی کہ وہ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہوں اور نفل نماز ادا کرنے والے ہوں، تہجد کا اہتمام کرنے والے۔ لیکن جن خوش نصیب لوگوں کو باری تعالیٰ توفیق میسر فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، باری تعالیٰ ان کے لیے حسنات اور نیکیوں کی راہوں کو ہموار فرماتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اپنے سماج میں اور معاشرے میں یہ مزاج بنانا چاہیے کہ بلا ضرورت رات میں دیر تک نہ جاگا جائے۔ خام خواہ کی مجلسیں ہمارے گھروں میں دوست و احباب کے ساتھ لگ جاتی، بہت سے لوگوں کی تو عادت ہے بیٹھک ہوتی ہے عشاء کے بعد، وہ 2 گھنٹے چل رہی ہے، 3 گھنٹے چل رہی ہے، اس میں فضول گوئی ہو رہی ہے، بیکار کے بحث و مباحثے ہو رہے ہیں اور خام خواہ وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور اب تو دوستوں کو جمع کر کے مجلس آراستہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ موبائل ہی میں اتنا وقت انسان صرف کر دیتا ہے اور اسی میں اس کو اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب تو اگر آپ کسی نوجوان کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور ہاتھ میں اس کے موبائل دے دیں اور کہہ دیں کہ 10 گھنٹہ تمہیں یہاں رہنا ہے، تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ ہوگا، موبائل ہوگا، اور ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی اور جو چاہے گا وہ کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے ذریعے سردی کے اس زمانے کی قدر کرنے کی تاکید امت کو فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسم سرما مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ طال لیلہ فطال، اس کی راتیں اللہ نے لمبی بنائی ہیں۔ اگر ہم نے ان لمبی راتوں میں آخری پہر میں اٹھنے کی 2-4 مہینے بھی عادت بنا لی تو انشاءاللہ زندگی بھر یہ عادت باقی رہے گی۔ راتیں جب مختصر بھی ہو جائیں گی تب بھی تہجد پڑھے بغیر ہمیں چین، اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہو۔ دوسری وجہ پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمائی وَقَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ، موسم سرما مسلمانوں کے لیے موسم بہار اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں ہی، انہیں تو رکھنا
نہیں رکھنا، لیکن رمضان کے علاوہ بھی سال بھر وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا اہتمام ہمارے سماج و معاشرے میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا عام طور پر روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے۔ جمعرات اور پیر کا بھی روزہ پیغمبر علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ماحول ہمارے سماج میں بھی ہونا چاہیے۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کا اجر و ثواب کتنا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے مختلف اعمال کے اجر و ثواب کی تعیین فرما دی ہے کہ یہ کام کرو گے تو 7 گنا اجر ملے گا، 700 گنا اجر ملے گا، 10 گنا اجر ملے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں باری تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ مسلمان میری رضا کے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا بدلہ دیں گے اللہ؟ ہمارے رحم و گمان اور تصورات سے بھی بالاتر ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس موسم کی ہر اعتبار سے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب سردی کا زمانہ شروع ہوتا تھا تو حضرت کی زبان پر اکثر و بیشتر موسم سرما کے استقبال کے لیے کچھ کلمات جاری ہوتے تھے جن کو سنا جاتا تھا۔ آپ فرماتے تھے مرحبا بالشتاء، استقبال ہو، خوش آمدید ہو موسم سرما کا۔ کیوں؟ تتنزل فیہ البرکہ، اس میں باری تعالیٰ کی جانب سے خصوصی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ یطول فیہ اللیل للقیام ویقصر فیہ النہار للصیام، اس زمانے میں، اس موسم میں رات میں عبادت کرنے کا موقع باری تعالیٰ زیادہ مرحمت فرماتے ہیں۔ راتیں دراز ہوتی ہیں، عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے کی توفیق میسر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور روایت ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سوال کیا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے اعمال کی جانب نہ کروں کہ جس کو اگر تم انجام دو گے اور اختیار کرو گے تو 2 فائدے حاصل ہوں۔ نمبر 1، تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیا جائے گا، غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا اور درجات کی بلندی کا فیصلہ ہوگا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس طرح کے نسخوں کے اور وظائف و اعمال کے منتظر ہی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہو اور درجات کی بلندی اپنا مقدر چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ناگواریوں کے باوجود، مشقت کے باوجود، جی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وضو کو مکمل کرنا۔ یہ جو عمل ہے اس کا خاص طور پر سردی کے زمانے میں انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشقت و دشواری کو برداشت کرتے ہوئے یہ نیکی حاصل کرنے کا موقع اس کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ سردی بڑھ جاتی ہے تو ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا اور پھر نماز کا وقت ہو جانے پر وضو کرنا بعض دفعہ بڑا گرا گزرتا ہے، بھاری پڑتا ہے۔ ایک طرف سردی کی شدت ہوتی ہے، دوسری طرف نماز کا وقت ہوتا ہے، ہر جگہ گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا، آدمی گرم کپڑے پہنے رہتا ہے، اب اس کے لیے ان کپڑوں کو اتارنا جو اوپری کپڑے ہوں اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یقیناً مشقت بھرا کام ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے
انسان اس مشقت کو برداشت کرتا ہے اور وضو مکمل کرتا ہے، نماز کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، تو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے درجات کی بلندی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اور گناہوں کی معافی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، یعنی پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا، یہ عمل بھی انسان کو اللہ کا تقرب عطا کرنے والا ہے۔ اور تیسرا عمل آپ نے ذکر فرمایا وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگ جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر ہم مسجد ہی میں بیٹھے ہیں کہ اب تو ظہر پڑھ کے جائیں، اور ظہر پڑھ کر مسجد میں بیٹھے ہیں کہ عصر پڑھ کے جائیں گے، عصر کا انتظار ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر آدمی اپنی دنیاوی ضروریات کو اور کام کاج کو کیسے دیکھے گا، پورا کرے گا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب ہم سارے دن کے لیے مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم تو فجر پڑھ چکے، اب نمازیں پڑھنے کی یا عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فجر کے بعد ہمیں فکر دامنگیر رہے ظہر کی نماز ادا کرنے کی، ہم منتظر رہیں اس بات کے کہ کب نماز ظہر کا وقت آئے اور اللہ کا منادی بلائے پکارے تو ہم ظہر کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر نماز ظہر پڑھ کر اپنے کام کاج میں لگے، لیکن بے فکر نہ ہو، عصر کی نماز کے منتظر رہیں کہ کب نماز عصر کا وقت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر حاضری کا موقع دے۔ جب اس جذبے کے ساتھ انسان کی زندگی گزرے گی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق دنیاوی اور اخروی سعادتیں ہمارا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ باری تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی کامل طور پر توفیق و رحمت فرمائے اور ہر طرح کی ناقدری اور ناشکری سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دیجیے، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا قدردان اور شکر گزار بنا دیجیے، ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیے اور اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ سردی کا جو موسم شروع ہو چکا ہے، اس کے جو دینی فوائد ہیں، دینی اعتبار سے منفعت کے جو پہلو ہیں، ہم سب کو ان فوائد سے کما حق و استفادے کی توفیق و رحمت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں شب زندہ دار بنا دیجیے، شب بیدار بنا دیجیے، راتوں میں اٹھ کر اپنی عبادت کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے کریم آقا اس ادارے میں ہماری جو عزیز طالبات زیر تعلیم ہیں، ان کو اپنے مقصد میں ہر اعتبار سے کامیابی عطا فرما دیجیے، ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرما دیجیے، اور دینی علوم کی قرآنی اور نبوی ہدایات کی نشر و اشاعت کے لیے اور گھروں کے ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے ان کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفاء کلی و رحمت فرمائی، ہر طرح کے مہلک موذی اور لاعلاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دی۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے،
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله.